براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے اور جہاں وہ موجود ہیں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے جہاں مریم نواز موجود ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال کے سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز موجود ہیں اور انہوں نے نواز شریف کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رکھ دیا ہے اور اب وہ تقریب سے خطاب کرنے جا رہی ہیں. آنریبل ہیلتھ منسٹرز، میرے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب، میرے بھائی خواجہ عمران وزیر صاحب، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عظمت، آئیڈیپ خصوصاً شامیر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آنریبل کیبنٹ ممبرز آف دا پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین. آج ہم سب مل کر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ آج ہمارا ایک ایسا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی. آج وہ یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ شاید خوش کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جہاں پہ انشاءاللہ تعالی کسی مریض کو انکار نہیں ہوگا. یہ دیکھے بغیر کہ وہ سٹیج 1 کا پیشنٹ ہے، سٹیج 2 ہے، سٹیج 3 ہے، سٹیج 4 ہے، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم کیٹر کریں. اور یہ محض ایک عمارت کا سنگ بنیاد نہیں ہے، یہ آج لاکھوں زندگیوں کا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جلانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پنجاب کے عوام، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن یہ ہاسپٹل جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے وہ صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں آج اعلان کہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہے، سندھ کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. اور اسی لیے ہم اس کو تقریباً 920 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. تو پنجاب نے اپنے جو دروازے ہیں، اپنے دل کے دروازے تمام دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اپنے ہسپتالوں کے دروازے جو ہے، اپنے روزگار کے، اپنے وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہیں. تو یہ صرف پنجاب کا نہیں، پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے، ان کی سہولت کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کینسر کا مرض ہے، میری والدہ، میری بہت پیاری والدہ تھی، میری بڑی ان کے ساتھ قربت تھی، وہ اس مرض کا شکار ہوئیں اور جانور نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. تو یہ ایک انتہائی مہنگا علاج ہے جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر.
اور اس کے علاج کے لیے لوگ اپنی تمام تر جو جمع پونجی ہے وہ لٹا دیتے ہیں. اب اس کے جو پھر بھی علاج نہیں ہو پاتا، اس کے جو ٹیسٹ ہیں، تشخیصی ٹیسٹ ہیں، اس سے لے کے کیمو تھراپی، ریڈیشن، سرجری، یہ تمام بہت ایکسپینسو، بہت کاسٹلی علاج ہیں جو کہ ایک مشکل سے کسی امیر آدمی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، متوسط طبقے کے بھی بس کی بات نہیں ہے. غریب آدمی کہاں سے اس کا علاج کرائے گا؟ تو میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ان کو یہ فکر تھی کہ یہ اتنا مہنگا منصوبہ ہے، یہ تقریباً 53-54 بلین روپیز کا، یہ 55 ارب کے قریب یہ منصوبہ ہے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بن تو جائے گا ہاسپٹل، لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ یہ علاج بہت مہنگا ہے. تو میں نے ایک ہی بات کہہ کے ان کو کنونس کیا. میں نے کہا جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے؟ اگر اس صوبے کی عوام جو ہے وہ کینسر سے مر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں. اور جو فلاحی ریاست ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فلاحی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. اس ماں کے کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ پیسہ زیادہ لگے گا یا کم. اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ بیچ کے بھی، سب کچھ کر کے بھی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اپنے بچے پہ لگاتی ہے. تو میں نے یہ کہہ کے ان کو منایا اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مان گئے. نواز شریف صاحب آتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رائے گنج میں ہمارے گھر کے راستے میں یہ جگہ آتی ہے. میرا روز تقریباً یہاں سے گزر ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے آفس کے جانے اور واپسی کا راستہ ہے. تو وہ بھی ادھر دیکھتے جاتے ہیں، ان کی نظر بھی، ان کا دل بھی، ان کا دماغ بھی اس طرف ہوتا ہے. میں بھی جب گزرتی ہوں، جتنی بار گزرتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. اور بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں. کرسیاں، عہدے سب پہ براجمان ہیں لیکن عوام کی خدمت کی توفیق نہیں ہوئی. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا؟ پیسہ تو عوام کا ہے، عوام کے پیسے سے اگر ہسپتال بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر نواز شریف کا نام کیوں رکھا؟ تو میں یہ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسہ تو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے، پیسہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے پاس تھا. تو اس وزیر اعلیٰ نے کبھی یہ تکلیف کیوں نہیں کی؟ ہر حکومت کے پاس پیسہ ہے، اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، اگر میری پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، شہباز شریف کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے، تو پھر وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس کے نام پہ ہو. اور پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نواز شریف کا نام ہوتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا. چکے ہیں جس کے اندر کلینکس آن ویلز ہیں، تقریباً اب ہمیں وہ ڈبل کرنے پڑے. 500 سے زائد کلینکس آن ویلز آپ کے ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس سے فیض یاب ہو گئے ہیں، جن کا علاج ہوا ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں، ان کی ملینز میں تعداد ہے ماشاءاللہ. ہر روز رات کو سونے سے پہلے میں فگرز دیکھتی ہوں کہ آج کلینکس آن ویلز نے محلوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر کتنے لوگوں کا علاج کیا ہے. تو یقین کریں روز کی جو فگر ہے وہ 35 سے 40 ہزار کے درمیان ہے. وہاں پر اگر آپ نے اپنی شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، بلڈ پریشر ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کو اس کلینک آن ویل کے اندر فارمیسی بھی موجود ہے. اور کچھ ہماری ایسی کلینکس آن ویلز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سہولت موجود ہے امیجنگ کی بھی، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے اس کے اندر. اور اسی طرح فیلڈ ہاسپٹلز جو گاؤں میں، رورل ایریاز میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں، اب اس وسینٹی کے لوگوں کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا، ان کی دہلیز پہ ان کے گاؤں کے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ان کا علاج ہو جاتا ہے. ایکس ریز ہو جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، گائنی کا اس کے اندر علاج ہو جاتا ہے، جو گائنیکولوجیکل پرابلمز ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ جا کے ان کا علاج کرنا، تو تاکہ ان کو چل کے اسپتال بھی نہ جانا پڑے. تو یہ بڑی کامیابی سے منصوبے چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہیپیٹائٹس کے جو مریض ہیں، دل کے جو مریض ہیں، کینسر کے جو مریض ہیں، ان کی دوائیاں، ان کو بہت بڑی تعداد میں پیشنٹس ایسے ہیں جن کی دوائیاں ان کو گھروں پر ہم ڈلیور کر رہے ہیں. ان کے گھر کی دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کی دوائی جو ہے وہ فری ڈبہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور اسی طرح جو BHUs ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اب آپ دیکھیں گے ود ان دا نیکسٹ 6 months انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے 2400 کے قریب پورے پنجاب کے اندر یہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. ہم ان کو اتنا جو بہتر بنا رہے ہیں کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم کسی بہت اچھے پرائیویٹ کلینک میں داخل ہو رہے ہیں. ہم ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اس میں سروسز کو بہتر کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ان کی اپ گریڈیشن کا بھی کام جو ہے وہ جاری ہے. جب میں حکومت میں آئی تو پچھلی حکومت کی نااہلی اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے جو فری ادویات ہسپتالوں میں ملتی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 80-90% تھی. ان کی نااہلی اور نالائکی سے وہ 30% پہ چلی گئی، بلکہ لوگوں کو فری دوائی ملنا بند ہو گئی. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو 90% سے اوپر لے کر جا رہی ہوں. جو سرکاری اسپتال میں جاتا ہے اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے دوائی کے، اس کو ٹیسٹ کے پیسے نہیں دینے پڑتے. ہاں بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی کرپٹ پریکٹسز چلتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بہت سختی سے نظام لے کے آ رہے ہیں کہ جو یہ کرے پکڑا جائے. جب آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی فیس دینی پڑے، نہ آپ کو کوئی آپ کو دوائی کا پیسہ دینا پڑے، نہ آپ کو ٹیسٹ کا پیسہ دینا پڑے. اور ایسا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، میں جس اسپتال میں جاتی ہوں میں پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں دینا پڑا. مجھے آج تک کسی پیشنٹ نے نہیں کہا نہیں کہ مجھے پیسے دینے پڑے. 1-2 نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے باہر جانا پڑا ہے، لیکن کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دوائی مل رہی ہے. ہسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت جلدی اس کو بھی پورا کر لیں گے. اور اسپیشلائزڈ جو ڈاکٹرز ہیں، جن کی اسپیشلائزیشن ہے ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر، جیسے کارڈیاک سرجنز ہیں، اینستھیٹسٹ ہیں، نیورولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی پیڈس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ابھی کمی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہمارے ڈاکٹرز باہر بھی چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنے دونوں ہیلتھ منسٹرز کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، عظمت کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے ابھی شارٹ ٹرم میں آپ نے اپنے جو ٹرین کرنے اپنے ڈاکٹرز، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت جلدی وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جو پاکستانی ڈاکٹرز باہر پریکٹس کر رہے ہیں وہ ان کو اچھی تنخواہیں دیں، رہنے کے لیے گھر دیں، گاڑی دیں، تاکہ وہ اپنے ملک واپس آئیں اور عوام کا علاج کریں. تو آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ پروگرام بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. بھئی اگر باہر کا ملک ان کو یا کوئی دنیا کا اور ملک ان کو ان کی محنت کا اچھا صلہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ان کو وہ صلہ بھی دیں اور ہم اس کے ساتھ ہمارے لوگوں کو بھی وہ علاج اور معالجے کی سہولت ملے جو باہر لوگوں کو ملتی ہے. ہمارے ہاسپٹلس میں ہمارے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ باہر سرو کریں وہ یہاں سرو کریں. اس کے لیے مجھے جو سہولتیں بھی ان کو دینی پڑی ہم دیں گے. اور اسی طرح جو نیا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، چاہے وہ سرگودا کارڈیولوجی ہو یا وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہو، اس میں ہم رہائش گاہیں بنا رہے ہیں، ریزیڈنسز بنا رہے ہیں ڈاکٹرز کے، تاکہ ڈاکٹرز پوری توجہ اپنے کام پہ مرکوز رکھ سکے، ان کو باہر رلنا نہ پڑے. ان کو فری گھر بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کریں گے، لیکن ان کو یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنونس کر کے لے کے آئیں گے. میرا فرض ہے کہ بیماری سے لڑنے والے ہر شخص کا میں بھرپور ساتھ دوں، انہیں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں. اب ہم نے ایک چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے، اس میں 4 صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کی بھی کارڈیاک سرجریز ہو رہی ہیں بچوں کی. تو 15 ہزار کا ہمارے پاس لاگ تھا، لوگوں کی ویٹنگ لسٹ تھی. اب ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی شامل کیا ہے، وہ میرے خیال ہے 500-600 سرجریز ہو بھی گئی ہیں، کامیاب سرجریز.
جو 3-3 سال سے بچے ویٹ کر رہے تھے, سیریس پرابلمس تھی ان کو. تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں, لانگ ٹرم میں جو میں آپ کے لیے صحت کی سہولت جو ہے وہ میسر کر سکوں, میں اس میں انشاءاللہ تعالی بالکل کوئی لیکسٹی نہیں دکھاؤں گی. اور مجھے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا پرائیورٹی ایریا کیا ہے, تو میں اسپیشلی جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈرز ہیں وہ آ کے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرائیورٹی ایریا کیا ہے. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو میرا پرائیورٹی, جو چیز عوام کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ کرتی ہے, اثر ڈالتی ہے, وہ میرا پرائیورٹی ایریا ہے. لیکن ہیلتھ اس لیے میرا پرائیورٹی ایریا ہے کہ باقی چیزیں انتظار ہو سکتا ہے, باقی چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن خدا نخواستہ صحت کی سہولت میں اگر کمی بیشی ہوئی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. تو اس لیے یہ میرے منسٹرز اور سیکرٹریز گواہ بیٹھے ہیں, میری سی ایم ہاؤس کی ٹیم گواہ بیٹھی ہے کہ جب ہیلتھ کی بات آتی ہے آئی ایم ویری انسپیئرنگ. اور جتنی ہیلتھ کی میٹنگز اور ایجوکیشن کی میٹنگز میں کرتی ہوں, شاید میں کمی کسی اور چیز کی میٹنگ کرتی ہوں, اور دل سے ہوتا ہے. میرا دل ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور میں گھما دوں اور اوور نائٹ سب کچھ ہو جائے, لیکن اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا. ہاں, لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ اگر بہتری آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے, اور بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم دن رات پنجاب کے عوام کی میں خدمت کر سکوں, ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ان کو مہیا کر سکوں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی سے رکھے تاکہ ہسپتال آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن آپ یقین رکھیں کہ میرے دن اور رات کا ہر لمحہ آپ کی سوچ میں, آپ کی فکر میں اور آپ کے درد میں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے کہ میں آپ کے کام آ سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب بس لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہسپتال اربوں کا منصوبہ ہے, عوام کا پیسہ عوام کی بہتری پر خرچ کریں گے.